बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह कमा युहिब्बु रब्बुना अन युहमद व यंबग़ी लह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा व निअम अज्रुल आमिलीन। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिल्मुत्तक़ीन। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इन यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुन मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। वलियुमह्हिस अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन। अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनश शाकिरीन। कहाँ ले गया आयात। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम। उलाइका इशारा किस तरफ है? इससे अगले आयात जो वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, इन लोगों की तरफ इशारा है ये आयत। ये हज़रात इनके लिए क्या है?
جب وہ لوگ استغفار بھی کرتے تھے، گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی وعدہ بھی ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والوں کو میں مغفرت کر دیتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ اس لیے یہاں وہی وعدہ کے مطابق فرما رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جزا مغفرہ، جزا آپ سمجھ رہے ہیں، انعام ان کی کہ ان کے گناہ کو میں نے بخش دیا، مغفرۃ من اللہ نہیں، مغفرۃ من ربہم۔ جب رب کہا یعنی پالنے والا، اور آپ سب کو پتہ ہے پالنے والا جس کو پال رہے ہیں اس کے لیے بہت محبت ہوتا ہے، اپنے اولاد، پوتا پوتی، نواسا وغیرہ جس کو بھی آپ پرورش کر رہے ہیں بہت پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ رب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوتاہی کو کیوں معاف کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو پالنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، رب ہے۔ اس لیے مغفرۃ من اللہ اگر کہتے ہیں، اللہ میں جلال ہے لیکن رب میں پیار ہے، شفقت ہے، محبت ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنے ایک معصوم بچہ کوئی غلطی کرتے ہیں، جب ایک چماٹ ماریں گے وہ بچہ، کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کے روتے رہتے ہیں، لیکن اس میں اگر ایک عکس کریں گے، مار بھی کھا لیا، اوپر سے آ کے اپنے ماں سے لپٹ لیتے ہیں، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اب کتنا پیارا ہوگا وہ، ٹھیک؟ یا تو کچھ غلطی کر لیا، اس کو احساس ہو گیا، میرے ماں کو اگر پتہ چل گیا یا وہ ابو کو پتہ چل گیا تو ناراض ہوں گے، اس ناراض ہونے سے پہلے وہ آ کے بولا میں نے وہ غلطی کی، آج مجھے معاف کر دے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب وہ بیٹا کتنا پیارا ہوگا آپ کو، سوچنے والی بات، صحیح ہے؟ تو اسی طرح جب یہاں انسان جب غلطی کرتے ہیں اور احساس ہوتا کہ ایک رب بھی ہے، اس کو ناراض نہیں کرنی چاہیے، اور فوراً جا کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کتنا محبت کرے گا یار اللہ رب العالمین۔ اس لیے یہاں جب لفظ رب، اولئک لہم مغفرۃ من ربہم، جب مغفرت فرمایا، معاف کر دیا، اب وہ والد یا والدہ جو اس کو سینے سے لگ جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کو جب معاف کر دیتے ہیں، پھر اس کو جو مانگیں گے وہ دیں گے، اس کے دل کا ٹکڑا ہے، ٹھیک؟ اس لیے رب العالمین کہتے ہیں آپ مغفرت جو مانگی مجھ سے، میں نے معاف کر دیا۔ تو آیات کیا گزر چکے ہیں، جب معاف کریں گے عفو بھی کر دو، پھر احسان بھی کرو۔ جو اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں، آپ صرف مغفرت نہیں، مغفرت کے ساتھ ساتھ عفو اور احسان، جو اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں وہ خود کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے مغفرت کے ساتھ ساتھ احسان بھی بتا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک جنت نہیں، بولا لہم، لہم ان کے لیے جنات، لیست جنہ واحدہ بل جنات۔ ابھی میں آپ سے صرف عربی میں بات کروں گا کیونکہ یہاں اردو سمجھنے والے نہیں، عربی میں مضبوط ہو جائے گا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنات میں آپ کے رہائش کے نیچے سے نہر جاری ہے۔ کیا عجیب مسئلے ہیں، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کمرے کے نیچے سے نہر جاری ہے، کس طرح بیٹھیں گے آپ؟ تو یہ سوچ ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں ڈال دیا کہ وہاں کچھ پانی کا انتظام کرے، جس میں رنگ برنگی مچھلیاں بھی ہے، لہر بھی ہے، اوپر سے
شیشے سے ڈھانپ دو. صرح ممرد من قواریر. پر جس وقت ملکت سبا تشریف لاتی ہیں تو سلیمان کیا کہا؟ ادخل الصرح، جہاں تم اس میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجا، جب اس نے دیکھ لیا بولا یہ تو لہر ہے، اس میں پانی ہے. فکشفت عن ساقیہا، اپنے ساق کپڑا اوپر اٹھا لیا. تو سلیمان نے کیا کہا؟ انہ صرح ممرد من قواریر. شرمندہ ہو گیا. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. تو وہ دیکھنے والے سے محسوس ہوتا جیسا یہاں پانی ہے، کچھ بھی نہیں. اس لیے تو جبھی تو اس نے اپنا کپڑا اوپر اٹھایا. تو وہی اسی جگہ پر اگر آپ دری بچھا کے یا صوفہ لگا کے وہاں بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، کھائیں گے پئیں گے، اور نیچے پانی نظر آ رہا ہوگا، مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، کیا مزہ ہے، کیا نظارہ ہے اس کی. اس لیے رب العالمین بتا رہا کہ آپ کے کمرے کے نیچے سے نہر جاری ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو سلیمان کے واقعہ کو دیکھو آپ. پھر یہ نعیم ایسا بھی نہیں کوئی آ کے کہ اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا، یہ چند دن کے لیے یہاں سے بھگا دیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، ایسا نہیں. کسی نے اگر آپ کو اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی، بولا تم جھوٹ بول رہا، اللہ سچ بولتا ہے. بولا خالدون جنات تجری من تحت الانہار ہم فیہا خالدون. ہم جنت خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. خالد، یہی خلود کی فریب اور دھوکہ دے کے تو شیطان کامیاب ہو گیا. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. تمہیں نہیں بتاؤں ایک درخت ایسے ہے جنت میں جو آپ کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ادھر. وہی لالچ میں تو کھا لیا، وہی لالچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دلا رہا، بولا وہاں ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمیشہ کے لیے ہے ادھر. اور صرف ہمیشہ نہیں، وہی ملک لا یبلا جو کہا شیطان نے، ایسی مملکت جو فنا نہیں ہوگا، وہ بھی ہے. کیونکہ حدیث میں کیا پڑھے ہم لوگ؟ بولا ادنا اہل الجنت منزلۃ، جنت میں سب سے کم درجہ جو ملیں گے دنیا کی بادشاہوں کی 10 مملکت کی برابر ہے. 10 بادشاہوں کی مملکت کی برابر ہے. تو پھر بادشاہت نہیں تو کیا ہے؟ یہ جو کم درجہ ہے، پھر اعلیٰ کا کیا ہے؟ اس لیے خلود بھی ہے، مملکت بھی ہے. شیطان نے جو کہا تھا وہ حقیقت میں ملیں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا ونعم. نعم کیا؟ لفظ تعریف جس کا عکس ہے بئس. لبئس المولا ولبئس العشیر، اہل جہنم کے لیے کہا. لیکن ان کی نعم المولا، عرب میں آج بھی جب کسی کی تعریف کرتے ہیں، اتعرف عمران ونعم، ایسا ہوتا نا. آپ عمران کو جانتے، ارے نعم، فوراً نعم کہیں گے، یعنی تعریف. کیا انسان ہے بندہ، ہر طرف سے کامل ہے. هذا معنی نعمہ. نعمہ اجر العاملین. اجر عاملین جو کہا، عامل یعنی مزدور. مزدور کیا لیتے ہیں؟ مزدوری لیتے ہیں، وہی اجرت. جزا نہیں کہیں گے. جب اللہ بولا اجر یعنی اجرت، عامل کو اجرت ملتے ہیں. اب یہاں عامل جب کام کرتے ہیں 1000 میں اتفاق ہو گیا، لیکن وہ کام اتنی مہارت سے کرتے ہیں، مالک دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. یہ آپ کے 1000 اوپر سے اور 1000 لوگ خوش ہو کے اس کا کام دیکھ کے.
لیکن اگر کام صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے اصل حق بھی نہیں ملیں گے تو کیوں دے رہا؟ کیونکہ وہ مالک جو کام لے رہا اس کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ادھر، اس کا کام صحیح کیا یعنی فائدہ حاصل ہو گیا، لیکن ہم جو کر رہے ہیں اس میں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فائدے کے لیے، تم ایسا کرو کہ مطمئن رہیں گے، سکون ملیں گے، خوشحالی میں رہیں گے، پریشان نہیں رہیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ کیا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو یہ تو آپ کے فائدے کے لیے اللہ نے جو ایسا کرو ایسا نہیں کرو کہا، اس پر اجرت بھی دے رہا۔ بالکل کیا مثال، آپ کا ایک پیارا بیٹا کو ایک نے کہا تھا، بولا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، ابو کیوں؟ بس میں کہہ رہا ہوں جب یہ بیٹا کھڑا رہیں گے رات بھر آپ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ فائدہ آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ میرا حکم مانتا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ وہ جو مانگیں گے اس کے بعد آپ دیں گے اس کو۔ یہاں بھی سمجھو یہی مثال، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ کے فائدے کے لیے دیا، اللہ کے فائدے کے لیے، جب آپ نے مان لیا اللہ کو خوشی ہو رہی کہ میرے مطیع بندہ ہے، ٹھیک۔ اس لیے وہ جو میں نے شروع میں مثال دیا 1000 کے اوپر مزید اور 1000 دیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دے دے تو بلا حساب، آپ کے تقوی کے اوپر جس قدر آپ کی تقوی ہے، محبت ہے اللہ کے لیے، اسی قدر اس کا عطا بھی ہے، عطا صلہ، ٹھیک۔ اس لیے کہ نعم اجر العاملین قد خلت، قد تحقیق ہے، بے شک، خلت کیا ہے؟ جو گزر چکا، اصل میں خلا تے تانیث کے لیے، کیونکہ اس کے بعد لفظ سنت آ رہا، قد خلت سنن، سنت مؤنث، اس لیے خلت آگے وہ اللہ ہوا خلا۔ تو اگر آپ کہیں گے وہاں منافقین جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں وہاں بھی خلا کہا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو وہاں خلوت کہا، یہاں کیوں خلوت نہیں ہے؟ یہاں کی جو گزر چکا ہے، اس لیے کیونکہ وہ عربی وہ بہت وسیع ہے، ایک لفظ اس کو مان لے کے بولے وہاں تو خلا معنی ملاقات کہا، یہاں کیوں گزر چکا بولا؟ معنی جب خلا بعضهم کہا واضح ہو گیا کہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں خلا بعضهم، لیکن یہاں بولا قد خلت من قبلکم، آپ سے پہلے، تو یہاں ملاقات کہاں؟ ٹھیک، دیکھو رأى، نظر، لمح، ٹھیک، رأى دیکھا، نظر بھی وہی ہے، لمح بھی وہی ہے، لیکن یہاں معنی میں فرق ہے، نظر دیکھ لیا، ٹھیک ہے، نظر غور سے دیکھا اس نے، لمح ایک جھلک دیکھا، تلمیح سے آ گیا، ٹھیک۔ اور ایک لفظ کیا کہا بھی؟ لمح و نظر، رأى، نظر و لمح، تو رأى دیکھ لیا، نظر غور سے دیکھا، لمح ایک جھلک دیکھا، ٹھیک۔
رمق، رمق آنکھ کے کونے سے دیکھتے ہیں یوں کر کے، حالانکہ دیکھو سب ایک معنی آ رہا ہے لیکن ہر لفظ کی الگ مفہوم ہے. اب جلسہ کیا مطلب؟ بیٹھا. قعدہ وہ بھی بیٹھا ہے نا لیکن معنی میں فرق ہے. قعدہ انسان جب کڑے ہیں اس کو کہتا ہے اقعد لما انت واقف، اب کڑے کیوں؟ بیٹھے اقعد. لیکن اجلس جب انسان لیٹے ہوئے ہیں یا ٹیک لگا کے لے پھر کہتے قم اجلس. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبائر بتا رہے تھے، الشرک وقتل النفس وعقوق الوالدین، ٹھیک، وقذف المحصنات، بعد الا وشہادت الزور، شہادت الزور سمجھیں، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، شہادت الزور کہہ کے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. كَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جلس جو لیتے ہیں وہ جب بیٹھ جاتے ہیں جلوس، لیکن کھڑے ہو کے بیٹھ جاتے قعود. دونوں ایک نہیں ہیں. تو اس لیے اگر یہاں خلا کہا یا خلط کہا، اب نہیں کہو پہلے تو اس طرح تھا ابھی کیوں ایسا ہے. ٹھیک. قد خلط من قبلکم، آپ سے پہلے گزر چکے ہیں کیا؟ سنن. سنن جمع سنت. سنت کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طریقت، قاعدہ، اور کیا کیا معنی ہے اردو میں جس پر اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں، جس کی وسائل رکھ دیا، اسباب رکھ دیا. سننا اللہ کی طریق ہے. کیا؟ یہ غزوہ احد کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یعنی آپ حق اور باطل کی لڑائی، مقابلہ، ٹکر اب پھیلا نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے امتیں گزر چکی تھی. سب سے پہلا حق اور باطل کے درمیان التقاء، جنگ ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا قوم حابیل کے ساتھ. ٹھیک، وہاں سے حق اور باطل ہر دور میں لڑائی ہے. تو آپ لوگ پہلے نہیں، آپ سے پہلے بھی اس طرح ہے. اور جہاں حق اور باطل کی مقابلہ ہوتا ہے وہاں ہمیشہ نصرت، غلبت حق کا ہوگا. باطل کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے، اس کا زوال لازمی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ گواہی دیتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ، جب حق آ گیا زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کا مقدر ہے زہوق، پھسپائی، ہلاکت، ہر چیز. لیکن کب؟ جب آپ حق کے ساتھ ہوں گے، پکا مومن ہوں گے، اور اس وقت اللہ خود حق ہے اور حق کے ساتھ دے رہے ہیں آپ. جب حق آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو ہلاک کر سکے یا ہزیمت دے سکے، ہرا سکے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. میں استعاذہ کی تشریح میں بتایا تھا، مجھے یاد ہے. ہم استعاذہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں. مثال دیا تھا، گلی میں اپنے محلے میں اپنے بیٹے کو 5-6 لڑکے مل کے مار رہے ہیں، اچانک آپ وہاں سے آ رہے ہیں، نظر آئے، وہ دوڑ کے آپ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں.
ایک طاقت کے حوالہ مل گیا. باقی لڑکے جو مار رہے تھے وہ سب خود بخود بھاگ جائیں گے. ارے یہ تو اپنے باپ سے مل گیا. ٹھیک بولا باپ نے دیکھ لیا ہم اس بچے کو مار رہے تھے, ابھی تو ہمیں ماریں گے. یہ وہ پہلے سے بھاگ جائیں گے, آپ کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے, کیونکہ طاقت کی سہارا جو مل گیا. تو اللہ رب العالمین سے زیادہ طاقت کہاں ہے؟ اس لیے کہتا ہے آپ جب اللہ کے ساتھ ہوں گے وہ لشکر سوال ہی پیدا نہیں, ذہن سے نکال تو کہ وہ کبھی ہزیمت سے دوچار ہوں گے. اس لیے کیا کہا آیات, قد خلت من قبلکم سنن. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے, جہاں حق اور باطل لڑیں گے وہاں باطل کا ظہوق لازم ہے اور حق منتصر ہوں گے. لیکن اگر دونوں باطل ہیں پھر وہاں غلبت کس کے لیے ہوگا؟ جو زیادہ طاقتور ہے, جو زیادہ ذہین ہے, زیادہ معلومات ہے حرب جنگی, جیت اس کی ہوگا نا. دونوں باطل ہیں. اس لیے رب العالمین ہمیں یہ سبق دے رہا, بولا آپ لوگ جب حق ہے اور حق کی خاطر لڑ رہے تھے, باطل کی مقابلہ کر رہے تھے, میں نے جتایا آپ کو. جنگ احد کی شروع میں ایسے حملہ کر دیا, فقتل منهم بضع وعشرین فارسا. حدیث شریف تاریخ میں بھی بضع کہتے 3 سے 9, 20, اس کا مطلب 23, 27, 29 ایسے. اب بڑے بڑے بہادر قریش کی پہلے حملہ میں قتل کر دیا, بس بھاگ گیا, سب بھاگ گیا. کیا مطلب؟ جب تم میرے ساتھ تھا, حق کے ساتھ تھا, وہ میری طاقت آپ کے ساتھ ہے, اس کو بھاگنا ہی پڑا. لیکن جب معصیت اب نے کی, اب تم بشر کے مقابلے میں بشر ہو گیا. اللہ حق کے ساتھ نہیں رہا تم. جب حق کے ساتھ نہیں رہا, انسان کے مقابلے انسان, تو وہ لوگ 3000, آپ لوگ 700 کیوں جیتیں گے آپ لوگ؟ اس لیے اللہ نے دکھایا. بولا فسیروا فی الارض. یقین نہیں آ رہا کہ آپ سے پہلے امتوں کو باطل کو میں نے ہلاک کر دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ نے دکھایا. بولا آپ کو یقین نہیں آ رہا. اول تو یقین نہیں آنے کی سوال پیدا نہیں ہوتا, یہ اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا, یہ نہیں. یا تو ہم بحیثیت مسلمان کہہ رہے ہیں, جب اللہ کہہ رہا ہے تو وہاں یقین کی سوا کچھ نہیں. لیکن ایک کافر اگر کہیں گے بھائی ہم تو یقین نہیں کرتے, جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں ہے آ رہا, اول تو یہ صیغہ ماضی ہے, قد خلت, ایک خبر ہے, پیغام ہے, ایک پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ پیغام اگر مستقبل کے لیے ہے تو وہاں احتمال ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کس طرح؟ کوئی مثال؟ امجد صاحب, امجد ایک رائے پیش کریں گے. بولا ملک جس حالات سے گزر رہی ہے اس سے تو ایسے محسوس ہو رہا کہ سن 2012 تک پاکستان میں امریکہ کی حکومت ہوگی. وہ اپنے عقل سے نظریہ سے کہہ دیا, یہ مستقبل کی بات کہہ دیا امجد نے. ممکن ایسا ہو بھی, ممکن نہ بھی ہو, لیکن ماضی کی خبر جب دیں گے وہاں احتمال نہیں ہے. اگر میں کہوں گا قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے بستی سمیت برباد کر دیا, ہلاک کر دیا, جو گزر چکے ہیں اور آثار موجود ہے, تاریخ سے ثابت ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, یہاں غلط ہونے کا کوئی احتمال نہیں, کوئی گنجائش نہیں.
حقیقت ہے. ٹھیک بھائی فلاں تاریخ مشرف نے لال مسجد میں حملہ کر دیا, یہاں غلط کی کوئی احتمال نہیں. اور یہاں اس آیات میں صیغہ ماضی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد خلت من قبلکم, پھر وہاں غلط ہونے کی ہے. اگر اللہ نہیں بھی کہہ رہا, جب ماضی ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اس وقت بہت سارے لوگوں نے دیکھ چکے ہیں, تم بھی دیکھ سکتے ہو. اس لیے رب العالمین کہتا ہے اگر میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا آپ کو تو اپنے آنکھوں سے دیکھ. فسیرو, سیرو کیا مطلب؟ گمو, پہنچ جاؤ, ادھر سفر کرو, جاؤ. فسیرو فی الارض, میں وہ آثار کچھ ابھی تک زندہ رکھ دیا. اگر میں نے کہا منہم من اغرقنا, فرعون کے لاش کو میں رکھ دیا تھا آپ تاکہ آپ دیکھ سکے, آپ کو یقین ہو. ٹھیک. اور اگر میں نے کہا اخذت الصیحہ, یا زمین نے اس کو ڈس لیا, اس کے آثار بھی اب موجود ہیں. مدائن صالح کہاں ہے؟ مدینہ شریف سے 250 کلومیٹر تبوک اور مدینہ کے درمیان. صالح علیہ السلام, سمود قوم صالح, اس کے آثار آج بھی مدائن میں موجود ہے. ہم لوگ دیکھ کے آ چکے ہیں پہاڑوں میں کس طرح گھر بناتے تھے, اس کی حکمرانی, اس کے آثار, جس کنویں سے وہ اونٹ کو پانی پلاتے تھے, وہ سب آج تک موجود ہے. اگر قوم لوط کے بارے میں کہیں گے کہ آج اس کے آثار موجود نہیں ہیں, اس سمندر کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بحر المردہ, بحر المیت, عربی میں کہتا ہے البحر المیت. ٹھیک, آثار موجود ہے. اور اگر آثار موجود نہیں بھی ہے تو دیکھنے کی ایک بصر ہے, اپنے آنکھوں سے جا کے دیکھ لو سفر کر کے, یا تو دماغ استعمال کرو, فکر سے دیکھو. یہ بھی روشنی ہے. انسان کو اللہ نے جو فکر دی یہ بھی ایک روشنی ہے, اس کو جلاؤ, استعمال کرو. کیونکہ کچھ ایسی چیز ہے, دیکھو ریگستان میں بعض اوقات اس طرح طوفان بھی آتی ہیں پورے قافلہ کو غرق کر دیتے ہیں. طوفانی ہوا, ریت. ٹھیک, تو اس طرح طوفان اس آثار کو آج تک کہاں زندہ رکھا ہوگا؟ دفن ہو گیا زمین پر. آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اپنے فلیٹ جہاں آپ رہ رہے ہیں, کھڑکی دروازہ سب کچھ بند کر کے تالا لگا کے جائیے 2 مہینہ کے لیے. 2-3 مہینے کے بعد آ کے دروازہ کھولے, ہر چیز پر مٹی نظر آئے گی آپ کو, حالانکہ سب کچھ بند ہے. کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ کی بند کمرے کی یہ حال ہے, 3 سال کے بعد آ جاؤ کچھ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہاں جو ریگستان میں ہے اور ہوا اور طوفان کی ضد میں, وہ کس طرح زندہ رہیں گے؟ اس لیے آثار قدیمہ تلاش کرنے والے ماہرین کھدائی کرتے ہیں. کوئی 10 فٹ, کوئی 20 فٹ, 100 فٹ, وہاں کچھ آثار مل جاتے. کیوں کھدائی کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ زمین کے اندر رہتے تھے؟ یہ لوگ جن کے آثار مل رہے ہیں, ہم برتن ہو, جمجمہ ہو, جو بھی ہو, کھوپڑی, بہت چیز مل جاتے ہیں نا. وہ زمین کے اندر کھدائی کر کے کیوں نکالے؟ وہ زمین میں تو نہیں رہتے تھے, وہ لوگ زمین کے اوپر رہتے تھے, لیکن اس ہوا اور طوفان, ریتی وغیرہ اس کو دفن کر دیا. اس لیے اگر وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہا تو وہاں کڑے ہو کے اپنے فکر استعمال کرو, یہاں وہ چیز تھا جو غائب ہے. اس لیے بولا فسیروا فی الارض فانظروا, آنکھوں سے بھی دیکھیں, خیال سے بھی دیکھیں. کیف کان عاقبت, عاقبت کیا؟ عاقبت اردو میں بھی عاقبت کہتے ہیں, انجام, نہایت, نتیجہ, اور کیا کیا کہیں گے.
اس کے انجام کیا دیکھو. یہ جٹلانے والے باطل قوم جو حق کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے انجام میں نے کیا کر دیا تم اپنا آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. ٹھیک، اس لیے ہمیشہ میرے ساتھ رہو، تم حق کے ساتھ رہو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہذا بھی اشارہ ہے کس طرف؟ یہ جو آپ کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ بیان للناس، لوگوں کے لیے واضح تاریخ ہے جس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. جب واضح تاریخ ہے تو اس تاریخ سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ دیکھنے کے بعد آپ اگر غیر مومن ہیں مومن ہو جائیں گے، اور اگر ایمان پہلے سے ہیں ایمان اور تازہ ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. نور علی نور. تو جب ایمان میں اضافہ ہوگا کیا حاصل ہوگا؟ ہدایت. اور ہدایت کا مطلب میں پہلے بتا دیا تھا، وہ سیدھا اور مختصر راستہ اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے. ہمارا منزل ہے آخرت میں. روز ہم قدم جو اٹھا رہے ہیں اسی منزل کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن احساس کسی کو نہیں ہے. ٹھیک، اس لیے بولا یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ ان کے لیے کارآمد ہے، ہدایت ہے جو اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں. وموعظہ، موعظہ عبرت، نصیحت، وعظ، ارشاد. اس سے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کیا اور وعظ بتائیں گے. اپنا آنکھوں سے جا کر دیکھ لو میرے انجام کیا ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں. هذا ہدن بیان للناس وہدن وموعظہ. یہ موعظہ عبرت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہے اللہ کو جانتے ہیں، لیکن جو غیر متقی ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. دل جس کا پتھر ہو گیا، جانور جیسا زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے سورہ حجر میں کیا کہا؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اگر میں ان کے لیے آسمان میں دروازہ بھی کھول دوں گا اور سیڑھی لگا دوں گا چڑھنے کے لیے، وہاں آسمان کی طرف جا رہے ہیں، لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا، اس وقت کہیں گے سُكِّرَتْ، ہمارا آنکھ کو بند کر دیا، جادو کے اثر ہے یہ. بل نحن قوم مسحورون، یہ محمد نے جادو کر دیا. ایسے لگ رہا ہمیں محسوس جیسا آسمان پر جا رہے، حقیقت کچھ نہیں. تو ایسے لوگ اگر اپنا آنکھوں سے بھی دیکھیں گے تو کہاں ایمان لائیں گے؟ اس لیے یہاں آخر میں لفظ کیا آیا؟ اس میں موعظہ ہے، عبرت ہے، لیکن جاہلین کے لیے نہیں، متقین کے لیے. دیکھو سارے احد کے متعلق ہے یہ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. تَهِنُوا جسمانی تعلق ہے، کمزور نہیں بنو. وہن سے آ گیا نا، کمزوری سے. ترجمہ نے کیا کہا مجھے نہیں پتا. بے دل نہ ہو. بہرحال وہن کے تعلق جسم سے ہیں اور حزن کا تعلق قلب سے ہے، نفسیاتی ہے. اندر قلب میں جو پریشان اس کو تو حزن. تو دونوں بیان کر اللہ تعالیٰ. تم جسمانی کمزوری بھی نہیں دکھاؤ ان کافروں کو، مشرکین مکہ کو. تم لاکھ کمزور ہو لیکن اس کو کمزوری نہیں دکھاؤ، تم بہادر بنو. اس لیے یہ آیات نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل پر اس کی پیچھا کیا. ابو سفیان
اور خالد بن ولید ان کی پیچھا کیا. کوئی نیا مدد نہیں لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی نئے لشکر نہیں منگوایا, وہی لشکر ہے, تاکہ قریش یہ نہیں کہو کہ محمد اور ایک طاقت لے کے آ گیا. نہیں, ہم ابھی بھی طاقتور ہے, انہی کو لے کے میں آپ کی پیچھا کراؤں گا, بہادر ہو, رک کے دکھاؤ. یہی تو بات. جب اللہ نے کہا لا تہنوا, بولا نہیں ہم کمزوری نہیں دکھائیں گے, اس کی پیچھا کریں گے. تو ولا تحزنوا, جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ غم نہیں اٹھاؤ. کیوں؟ بولا ہم آپ لوگ یہاں غزوہ میں کیوں نکلے؟ جنت کے لیے. ہر مومن کا مقصد ہر قدم میں رضائے الہی اور مقام جنت. اب یہ جو شہید ہو چکے ہیں, جب جلدی پہنچ گیا وہ, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. بھائی ہم سب جا رہے ہیں مکہ شریف کی طرف, اب اپنے کار میں جا رہے ہیں, بہت دنوں کے بعد پہنچیں گے, اور دوسرا ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا رہا, وہ جلدی پہنچ گیا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے وہ جو جلدی پہنچ گیا. تو ہم سب اسی راستے میں جا رہے ہیں, سب کا مقصد بھی یہی ہے. جب یہ جلدی پہنچ گیا تو آپ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہا. وہ تو زندہ ہے یہ لوگ, اس کے لیے آپ پریشان کیوں؟ بولا ولا تحزنوا. اللہ تعالیٰ کس طرح تربیت دیتا اپنے بندوں کو, نہ دشمن کو کمزوری دکھاؤ, نہ شہیدوں کے لیے غم اٹھاؤ, بلکہ خوشی کی اظہار کرو کہ پہنچ گیا یہ لوگ. پھر کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اب کمزور کیوں ہوں گے, پریشان بھی کیوں ہوں گے, جب آپ کو ہمیشہ ہم علو دیں گے, مقام بلندی دیں گے, ایک شرط پر. کیا شرط ہے؟ ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. پہلے جس طرح کہتے میرے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی, اس طرح کہو پھر تم مومن نہیں ہو, میں تمہیں پکا مومن نہیں کہوں گا, کمزور مومن ہو. ٹھیک, اس لیے شرط لگا دیا. بولا شرط ہے کہ تم میرے ساتھ رہو, پکا مومن بنو, اور ہمیشہ میں آپ کو علو دوں گا. یقین نہیں آ رہا؟ دیکھو بدر کو فکر دورا, نظر دورا, کتنی کمزور حالت میں بھی اللہ نے علو دی. احد میں بھی اسی تھا, شروع میں آپ کی کم نہیں دیکھا ہم نے, انتصار دیا. جب وہاں سے ہٹ گیا, رسول کی معصیت شروع کی, تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا. عبرت لو, حاصل کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور واقعی ایسا ہی ہوا, جہاں بھی مسلمان اللہ کے ساتھ رہیں وہاں ہمیشہ اللہ نے اس کو جتایا. کیونکہ طاقت کہاں خالق اور مخلوق کی التقاء, یار ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کنتم میں پھر کہتے ان یمسسکم قرح, مس کی تشریح میں نے پہلے کر چکا ہوں, یعنی ہلکا سا اشارہ, اصابہ نہیں. اصابہ میں گہرائی ہے, مس میں معمولی سے لمس ہے. ان یمسسکم قرح, قرح یعنی جرح, زخم. اگر آپ کو کچھ زخمی حالات کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہیں تو ان کو بھی تو ایسا ہی ہوا. مس کیوں کہا؟ کیونکہ وہ زخم جو آگے جا کے مندمل ہوگا, اردو میں جو مندمل کہتے ہیں, شفایاب ہوگا, صحیح ہو جائے گا, یہ مس ہے. لیکن جس زخم کی وجہ سے فوت ہو رہا ہے, شہید ہو رہا, پھر وہ اصابت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان اصابت کو نہیں کہا. بولا ان یمسسکم قرح, ایک معمولی سی آپ کو
زخمی ہو رہے ہیں آپ، اس کے لیے آپ کمزوری دکھائیں گے. لیکن آیات جب پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا یہ ہے شرط ہے. جب شرط ہے ہمیشہ شرط کے ساتھ جواب الشرط بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. فقد مس القوم قرح، اگر جواب الشرط ہوتا صیغہ ماضی نہیں ہو سکتا، صیغہ مضارع ہوگا. ان تذاکر تنجح، اگر آپ پڑھیں گے یاد کریں گے پاس بھی ہوں گے. مضارع آ گیا نا، اس کو ماضی کس طرح کہیں گے؟ ان تذاکر نجحت نہیں ہو سکتا ہے. تم یاد کرو گے تم پاس ہو گیا، لفظ بھی غلط ہے. تو اس آیات میں دوسرے لفظ جو ہے صیغہ ماضی، اگر ماضی ہے جواب الشرط نہیں ہو سکتا ہے. پھر کیا ہے؟ بولا آپ اس زخم کی وجہ سے کمزور کیوں بن رہا؟ اگر آپ کو کچھ زخم ہوا تو آپ سے پہلے ان کو بھی تو ہوا تھا. بدر میں یاد نہیں کر رہا ہوں. فقد یہاں ایک تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو اطمینان دلا تھا، تسلی دے رہے ہیں. آپ کو کسی نے کچھ زیادتی کر کے چھوڑ دیا، اب رو رہے ہیں. دوسرا آ کر بولا ارے تم پریشان کیوں ہو رہا؟ اگر آپ کا یہ حال ہے اس کا بھی تو ایسا ہی ہوا تو آپ کو تھوڑے سے سکون ملے گی. ٹھیک، میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے اس کو بھی اس طرح حالات سے گزرنا ہی پڑا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں صرف تسلی دے رہا، یہاں شرط نہیں ہے. اگر شرط ہوتا کس طرح ہوتا؟ ان یمسسکم قرح فسیمس القوم قرح مثلہ، مضارع آ جاتا. اگر آپ کو آپ زخمی ہیں ان کو بھی ایسا ہی ہوگا. فسیمس القوم، یمس مس نہیں، یہاں ماضی ہے. فقد مس القوم یعنی بدر میں آپ سے پہلے. اور جبکہ یہاں تو آپ کا تقریباً 70 شہید ہوا، بدر میں تو 70 کو آپ لوگ قتل بھی اور 70 قیدی بھی بنا دیا تھا، اور مال غنیمت بھی. وہاں بھی عالون ہے انتم، علو یہاں بھی نظر آ رہا یا واضح نہیں؟ بدر میں بھی آپ لوگ آلو، یہاں بھی انتم العالون، کیونکہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والا وہ ہے، آپ نہیں. ٹھیک، انتم العالون ہر حالت میں. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام، ایام تلک کیوں کہا؟ صیغہ جمع ہونے کی وجہ سے. وإلا ایک یوم مذکر ہوتا ہے، ذالک یوم. لیکن جب صیغہ جمع آ گیا تلک الایام، تو اس لیے یعنی واقعات کی بات ہو رہا. تلک الایام نداولها، نداول کیا ہے؟ ترجمہ میں بدلنا ہے، گردش بدلنا نہیں، مداولہ. آج آپ کے پاس ہے کل ان کے پاس ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سورہ حشر میں ہے. یعنی صرف اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش نہ کرے، فقراء کو بھی جانا چاہیے. تو اس لیے ہاں کہتے دولت. آپ پیسے کو کیا کہتے ہیں؟ دولت. دولت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے، وہی مداولہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح یہ واقعات کو میں نداولها بین الناس، ہمیشہ ایک شکل، ہمیشہ جیت یا ہمیشہ شکست ایک کے لیے نہیں رکھوں گا. ہاذا یوم، لیکن ایام جب کہیں گے ہاذا نہیں کہیں گے، ہذہ الایام.
ہاں تل کا مؤنث ہے، مداولھا آ گیا نا، مداولہ تو نہیں ہو سکتے ہیں، صیغہ جمع میں مؤنث ہو جاتا، ھذا بیت کریم، لیکن جمع کرو ھذہ البیوت، ھذا البیوت نہیں کہیں گے، تلک بیوت خاویۃ علی عروشها سورہ حج میں، تلک بیوت صیغہ مؤنث آ گیا، حالانکہ مذکر ہے ایک. ٹھیک، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، نداولھا بین الناس، ہار جیت ایک کے لیے نہیں رکھوں گا، آپس میں بانٹ دوں گا، آج آپ کے لیے ہے، کل ان کے لیے ہے. پھر تو وہ اللہ شروع میں جو کہا انتم الاعلون ان کنتم، وہ تو غلط ہو رہا. پھر اس آیات میں کہتے ہیں اگر آپ مومن ہیں ہم آپ کو ہمیشہ فوقیت دیں گے، اور یہاں کہتے نہیں میں بانٹ دوں گا، کبھی آپ جیتیں گے کبھی یہ جیتیں گے. یہ کیا بات؟ للناس، جب آپ لوگ حق چھوڑ کے انسان کے ساتھ لڑیں گے تو اس وقت اس جیت کو میں بانٹ دوں گا. اس لیے تلک الایام نداولھا بین المؤمنین والکافرین نہیں کہا. یہ جیت ہزیمت مومنین کافرین میں میں اس طرح بانٹ نہیں دوں گا، وہاں مومنین کے لیے 100% ہے، لیکن جہاں مقابلہ ناس کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ کے آیات الفاظ کو غور سے پڑھے، تدبر سے پڑھے. کیا الفاظ ہے اللہ تعالیٰ؟ جب تلک الایام نداولھا بین الناس، جب ناس کی درمیان جنگ ہے، لڑیں گے، تو وہاں ہمیشہ ایک کو کیوں جتاؤں گا میں؟ وہاں بھی میں بانٹ دوں گا. لیکن جب مومن اور کافر ہوگا، حق اور باطل ہوگا، وہاں نداولھا نہیں ہے. آپ لفظ پر غور کریں، تلک الایام نداولھا بین المؤمنین والکافرین، اللہ ایسا کبھی نہیں کہا. نداولھا بین الناس، یعنی آپ جب لڑیں گے ناس بن کے نہیں لڑنا، حق کے ساتھ بن کے آ جاؤ اور حق کی طاقت حاصل کرو، وہو الحق جل جلالہ. تو ایسا کیوں؟ بولا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ ہے نا آیت. اچھا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تو میں اس نصرت اور ہزیمت کو لوگوں میں اس لیے بانٹ رہا ہوں کیونکہ وہاں مومن نہیں ہیں. یہاں مومن کو آزمانے کے لیے، پھر یعنی خلوص دین کی نصرت اور رضا الہی کے لیے کون نکل رہا ہے. یعنی تم ناس بن کے نہیں نکلو، مومن بن کے نکلو، جس میں میں نے شرط لگایا تم العلوم ان کنتم مومنین. تو اس لیے کیا کہا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، ترجمہ کیا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ؟ تو یہ کیسے ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتے ہیں؟ تاکہ اللہ جانے. ترجمہ وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ازل سے اس کا علم میں ہے، لیکن وہ علم حجت کے لیے نہیں ہے، وہ حجت قائم نہیں کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں گیا تھا اس جنگ میں تو یہ کرتا یہ کرتا، لاکھ دعویٰ کریں گے، لیکن جب حقیقت کے سامنے آ جائیں گے وہ کچھ نہیں. اس لیے صرف اللہ کے علم پر مت چھوڑو تم، یہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے تاکہ واضح ہو اور حجت قائم ہو. یعنی یہ علم للحجہ کہہ سکتے ہیں آپ، للظہور. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ
اتخاذ کیا ہے؟ چننا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل چن لیا. یہاں کہتے لیتخذ، آپ میں سے میں چن لوں گا. کس کو؟ شہداء کا مثال کیا لیں گے؟ لیتخذ منکم شہداء. دو معنی ہیں. ایک تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے لیے چن لوں گا، شہادت دوں گا، اس کو شہادت نصیب ہوگی. عظیم مرتبت ہے، اس سے اعلیٰ اور مرتبت انبیاء کی دعوت نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، حق اور باطل کے درمیان لڑنے کے لیے جب نکلیں گے تم میں سے بعض لوگوں کو میں شہادت کی درجہ دوں گا، قبول کر لوں گا. اور دوسرا اگر گواہی سے لیں گے، ٹھیک، قیامت کے دن آپ لوگوں کو گواہ بھی بنایا جائے گا کہ حق کے لیے آپ لڑ رہے تھے. دونوں معنی ہیں، چاہے آپ شہید لو چاہے شہادت لو، گواہی لو، دونوں موضوع ہیں بالکل. وہ اتخذ منکم شہداء. اچھا، پھر ہم اللہ لا يحب الظالمین کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک، وہی جو پچھلے درس میں جو بتا رہا تھا میں نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، بولا ہرگز ایسا نہیں. تم اگر اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ہے، زخم کی حالت ہے، پریشانی حالت میں ہے، جو شہید ہو گیا اس کو میں نے قبول کر لیا، جو باقی آپ ہے آپ میں سے میں اس کو گواہی چن لوں گا. تو اس لیے ظلم نہیں کرو، آپ ابھی خیر میں ہو، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ لا يحب الظالمین. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تمحیص کا ترجمہ کیا ہے؟ مقصد، چاہت نہیں. تمحیص کچھ اور لفظ ہے. سونا کو آپ آگ میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ اس کا جو کیا کہتے ہیں ملاوٹ، کچرا، اس کو الگ کرنے کے لیے، یہ ہے تمحیص. یعنی ہم آپ کو اس پریشانی سے گزارتے ہیں خالص بنانے کے لیے. آپ کے اندر اگر کمزوری ہے وہ یہاں نہیں رک سکتے، خود بخود چلا جائے گا. اگر منافق ہے وہ نکل جائے گا. مجھے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، میں خالص سونا رکھوں گا، ملاوٹ نہیں رکھوں گا. اس لیے بولا محص اللہ الذین آمنوا، یعنی مومن کو کافرین سے، منافقین سے، کمزوروں سے الگ کرنے کے لیے یہ پریشانی دیتے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تو مومنین کے لیے تمحیص ہے، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے، بلکہ کافرین کو یا تو نست نابود کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے. محق، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا کو اللہ تعالیٰ گھٹا دیتے ہیں، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. یمحق الکافرین، کافرین کو گھٹائیں گے، اور مومنین کو خالص جو ہے نکلے گا اس کو نصرت اور کامیابی سے خوشحال کریں گے. ام حسبتم، یہ پھر دیکھو یہ آزمائش سے ہم جو آپ کو گزار رہے ہیں، اس کو یہ نہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لے رہا، نعوذ باللہ، یا ہمیں پسند نہیں کر رہا، یا کہ ایسا نہیں ہے. کیا تم سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ صرف دعویٰ کرنے سے کہ میں مومن ہوں، اور مومن سے جو مطلوب ہے وہ پیش نہیں کریں گے آپ،
تو کس طرح ثابت ہوگا کہ واقعی آپ مومن ہو؟ اس لیے کہا ام حسبتم، حسبان گمان، کیا آپ گمان کرتے ہیں، اس طرح سوچتے ہیں ان تدخلوا الجنہ کہ جنت اتنی آسانی سے مل جائیں گے آپ؟ ولما یأتکم مثل الذین ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ کو پتا ہے کون مجاہد ہے کون نہیں ہے. تو وہاں مدینہ میں جب انسان جیت جاتے ہیں، جو جنگ میں شریک نہیں ہوا وہ بھی اپنے آپ کو شریک کرتے، بولا میں بھی تھا ادھر، اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہار گیا وہ نام بھی نہیں لے گا. لیکن جو مومن ہے وہ ہارنے کے بعد بھی بولا میں بھی اس جنگ میں تھا لیکن ہم ہار گیا، اقرار کر لے گا. ٹھیک، منافقت نہیں ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے کون مجاہد ہے اور اللہ کی دین کی محبت میں نکل رہے ہیں، اور کون صرف منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں ارے ہم جاتے ہم بھی اس سے زیادہ کرتے ہیں. ایسے بہت ہے کہنے والے، منافقت کرنے والے، لیکن حقیقت کے وقت پھر پتہ چلے گا. لو نعلم قتالا لاتبعناکم. اچھا، اس لیے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صبر کرنے کی دعویٰ بہت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتے ہیں، لیکن جب مواجہت ہوتے ہیں، آمنے سامنے جب ہوتے ہیں تو اس وقت پتہ چل جاتا کون صابر ہے کون دعویٰ کرنے والے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اور حجت قائم کرنے کے لیے کیا کہ واقعی میرے ایسے بندے بھی ہے، آپ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اس لیے صرف اللہ کی علم ازلی پر نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ، حجت قائم کرنے کے لیے سب ظاہر کر دیتے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ختم کرتے ہیں، پورا ہو گیا 1 گھنٹہ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. یعنی غزوہ بدر سے جیت کے آنے کے بعد مدینہ میں باقی جو لوگ وہ لوگ تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے کاش کچھ اس طرح معرکہ ہو تاکہ ہم بھی اپنی طاقت کی مظاہرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اظہار کریں گے، بہت کچھ بولتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے وہ موقع جو تم انتظار کر رہے تھے، تمنا کر رہے تھے، وہ ٹائم آ گیا. فقد رأیتموہ، اب تمہارا سامنے ہے. وانتم تنظرون. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، یہاں آنے سے پہلے، ان تلقوہ، ملاقات سے پہلے. فقد رأیتموہ، اب آپ کے سامنے آ گیا. وانتم تنظرون، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے. اب دکھائیے اپنے بہادری جو آپ کہہ رہے تھے. اب واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کر رہا ہے، سب ظاہر کر رہا ہے. تو وما کان نفس، یہاں وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی هذا واستغفر اللہ. یا رب استغفرک واتوب الیک. اللهم نستغفرك جميعا ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا واعف عنا وارحمنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفرج كروبنا. اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم يسر أمر معسرين ويسر أمر كل من أوصانا بالدعاء له يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تستجيب الدعوات وأنت رحمن رحيم. نحن عبيدك، اللهم إنا خلق من خلقك ضعفاء لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. اللهم رفعنا أيدينا ببابك راجين عفوك ومغفرتك ورضاك. اللهم أرض عنا يا رب العالمين.
نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين، واغفر الوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.